بظاہر تو عمران خان قید ہے، لیکن در حقیقت یہ پورا نظام جس نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہے، یہ نظام محکوم ہے۔ ہر روز آپ پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے عدالتی نظام پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے اداروں پر حملہ ہوتا ہے، وہ پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، سب کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے فسطائیت کا۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں بھولنا۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے فسطائیت سے۔ جو جھوٹ کے پتلے ہیں، جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا مقصد صرف آپ کو نچوڑنا ہے، آپ کے خون کو نچوڑ کر اپنے آپ کو امیر بنانا ہے۔ حیدرآباد کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا یہ جذبہ، اس کی تپش میں ساتھ لے کر اسلام آباد بھی جاؤں گا، لاہور بھی جاؤں گا، پشاور بھی جاؤں گا۔ آپ کا جذبہ ایک نئے پاکستان کی نوید ہے۔ آپ کا یہاں موجود ہونا، آپ کے خواب، یہ بہت قیمتی ہیں۔ عمران خان آج جیل میں اس لیے ہے کہ اس کو آپ کی محکومیت قبول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، عمران خان اگر چاہتا تو بہت پہلے جیل سے باہر نکل کر کسی سرور پیلس میں کہیں بیٹھا ہوتا۔ وہ سمجھوتا نہیں کر رہا، وہ ظلم سے سمجھوتا نہیں کر رہا، وہ جھوٹ سے سمجھوتا نہیں کر رہا۔ بظاہر تو عمران خان قید ہے، لیکن در حقیقت یہ پورا نظام جس نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہے، یہ نظام محکوم ہے۔ اس نظام کا سر جھکا ہوا ہے جھوٹ کے سامنے، فریب کے سامنے۔ 8 فروری 2024 کا وہ عظیم دن جب آپ نے باہر نکل کر ووٹ ڈالا، وہ ایک عظیم الشان دن تھا، پاکستان کی تاریخ کا ایک چمکتا ہوا دن تھا۔ آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا آئینی طریقے سے، ووٹ کے ذریعے، لیکن آپ کو دھتکارا گیا، آپ کے ووٹ کو سلب کیا گیا۔ اور ووٹ کو دھتکارنا ایک انسان کو دھتکارنا ہے۔ جب آپ کا ووٹ چرایا جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بطور انسان تسلیم نہیں کیا جائے گا، آپ کی آواز، آپ کی رائے وقت نہیں رکھتی۔ یہ ہم نے کبھی نہیں بھولنا۔ 8 فروری 2024 اس ملک کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ اس دن پاکستانی قوم نے بلند آواز میں اپنا فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کو تاریخ قوتوں نے رد کیا یا رد کرنے کی کوشش کی۔ اس دن سے یہ ملک فریب اور جھوٹ کی گرفت میں ہے۔ ہر روز آپ پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے عدالتی نظام پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے اداروں پر حملہ ہوتا ہے، وہ پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، سب کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے فسطائیت کا۔ یہ یاد رکھیے، ہم نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں بھولنا۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے فسطائیت سے۔ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ سندھ میں بہنے والا دریا، عظیم الشان دریا جو سندھ کی دھرتی کو پانی دیتا ہے، زرخیز بناتا ہے، اس دھرتی میں لہلہاتے کھیتوں میں ہاری کے لیے بھوک کیوں اگتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ پاکستان کے غریب ترین علاقوں میں سے ہے؟ آپ کے بچے اپنی عمر کے حساب سے جسمانی طور پر سکڑے ہوئے ہیں، 40%، ذہنی طور پر کمتر ہیں۔ آپ کے بچوں کو نہ صحت ملتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے۔ یہ ہے سندھ کی حقیقت، اور یہ ہے پورے پاکستان کی حقیقت۔ آپ کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جو فریب کے پتلے ہیں، جو جھوٹ کے پتلے ہیں، جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا مقصد صرف آپ کو نچوڑنا ہے، آپ کے خون کو نچوڑ کر اپنے آپ کو امیر بنانا ہے۔ تو عمران خان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ان قوتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور جیل سے باہر وہ اس وقت نکلے گا جب آپ، میں، ہم سب اس کو باہر نکالیں گے۔ پاکستان کی دھرتی ہماری دھرتی ماں ہے، اس ماں پر چلنا ہمارا حق ہے۔ پاکستان کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں،
آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ دھرتی پر چلنا ہر پاکستانی کا بنیادی انسانی حق ہے، اور صرف اکیلے نہیں چلنا، مل کر چلنا۔ آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مل کر چلے، وہ مل کر آواز بلند کرے۔ تو یہ وہ آپ کا آئینی حق ہے جس کا تقاضا آج عمران خان آپ سے کر رہا ہے، جس کا تقاضا آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کی موجودہ نسلیں آپ سے کر رہی ہیں۔ آپ نے باہر نکلنا ہے اپنی نسلوں کو آزاد کرانے۔ عمران خان کی قید نے ہمیں ایک بڑا نصب العین عطا کیا ہے، اس ملک کی آزادی۔ عمران خان کی آزادی میں اس ملک کی آزادی مضمر ہے۔ یہ بڑا نصب العین ہماری چھوٹی چھوٹی زندگیوں کو بڑا بنا سکتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے، عمران خان کے ساتھ چلیے۔ میں اسٹیج پر بیٹھے تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محسن گھمن صاحب، شیر سندھ جناب حلیم عادل شیخ صاحب، نور الحق قریشی صاحب، دیگر تمام اکابرین جنہوں نے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا۔ یہ ایک انتہائی اہم اجتماع ہے، تاریکیوں میں یہ روشنی کی ایک کرن ہے۔ جب خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں اس ملک میں، اس ملک کے لوگوں پر، آپ نے ثابت کیا کہ آپ بے خوف ہیں، آپ کا ڈر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہی بے خوفی اس ملک کو آزاد کرے گی۔ اس ملک میں آج ہر جانب زخم ہیں، اس ملک کی قوم، اس ملک کے عوام زخم خوردہ ہیں۔ ہم بلوچستان گئے ہیں، وہاں ہم نے ماؤں بہنوں کو دیکھا ہے سڑکوں پر بیٹھے، ہاتھوں میں تصویریں تھامے اپنے پیاروں کی جو گمشدہ ہیں 2 سال سے، 4 سال سے، 10 سال سے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے آج لاکھوں لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، وہاں ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں غربت ہے، چینی کو ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد لاکھوں ٹن چینی کو پھر ملک میں منگوایا جاتا ہے زیادہ قیمت پر، تاکہ چینی مافیا امیر تر ہو جائے اور آپ غریب تر ہو جائیں۔ تو یہ ہے آج اس ملک کی حقیقت۔ اس حقیقت کو ہم نہیں مانتے، یہ ایک کالی حقیقت ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں کو پیچھے چھوڑ کر ہم ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش ہوں، ہمارے تمام دوست، آپ خود یہاں اس لیے ہیں کہ ہمارا نصب العین بڑا ہے۔ ہم نے غریب کو صحت دینی ہے۔ عمران خان نے 75 سال کے بعد اس ملک میں صحت کارڈ متعارف کرایا، جس کی وجہ سے آپ وہ صحت کی سہولت حاصل کر سکے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ مہنگے سے مہنگا علاج عمران خان نے غریب کو دیا، غریب کی دہلیز پر لا کر رکھا۔ آج آپ کے اسکول بھی یہ مانگتے ہیں کہ ان اسکولوں کو اس قابل کیا جائے کہ غریب کا بچہ امیر کے ساتھ مقابلے کی دوڑ میں حصہ لے سکے۔ آپ کو جان بوجھ کر غریب رکھا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو جان بوجھ کر غریب رکھا جاتا ہے، ان کو تعلیم نہیں دی جاتی، ان کو صحت نہیں دی جاتی۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں 78 سالہ تاریخ میں بار بار ہم نے دیکھا، آئے ہیں لوگ تالے آزما، ڈنڈا تھامے، جنہوں نے کہا میں اب اس ملک کو ٹھیک کر دوں گا، اس ملک کو جمہوریت نہیں چاہیے، اس ملک کو ڈنڈا چاہیے، اور ہر بار وہ ملک کو پہلے سے زیادہ کمزور کر کے گئے۔ وہ 60 کی دہائی ہو، وہ 80 کی دہائی ہو، یا اس کے بعد کہ کمارشل لا ہو، ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب عوام کو دھتکارا جاتا ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے۔ بنگالیوں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ آج خدا نہ خواستہ اس ملک میں جو شورش ہے، جو اضطراب ہے، وہ کسی جانب بھی بڑھ سکتا ہے۔ آج عمران خان وہ آخری لیڈر ہے، وہ واحد لیڈر ہے جو اس ملک کو تھامے ہوئے ہے، اس ملک کی تمام اکائیوں کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ پختون ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، وہ بلوچ ہو، وہ آزاد کشمیر کے عوام ہو، وہ گلگت بلتستان کے ہوں، سب عمران خان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نہ کسی نسلی منافرت پر مبنی جماعت ہے، نہ کسی مسلک کی جماعت ہے، یہ ہر پاکستانی کی جماعت ہے۔ اس میں ہر خطے کے لوگ ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں وہ گلدستہ ہے جس نے پاکستان کو یکجا کیا ہے، اور جس کے اندر
پاکستان کا ایک خوبصورت مستقبل چھپا ہوا ہے. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تحریک کو، پاکستان تحریک انصاف کو مٹایا جائے، لیکن یہ مٹ نہیں سکتی. یہ اٹل فیصلہ ہے، قدرت کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو کامرانی تک لے کر جائے گی. یہ ہمارے مستقبل کو حسین کرے گی، یہ پاکستان کو مضبوط کرے گی. یہ پاکستان کی یگانگت کی علامت ہے. تو میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. آپ نے اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرنا ہے. آپ نے اس دھرتی پر چلنا ہے. آپ نے آواز بلند کرنی ہے. یہ قانون بھی ہے، یہ آئین بھی ہے، یہ تاریخ کا تقاضا بھی ہے، یہ عمران خان کی پکار بھی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ چلیے اپنے مستقبل کے لیے، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ اس ملک نے ترقی پانی ہے، فلاح پانی ہے. یہ فلاح فسطائیت کے ذریعے نہیں آئے گی، یہ فلاح ظلم کے ذریعے نہیں آئے گی. یہ فلاح تب آئے گی جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جب اس ملک میں غریب کے لیے سوچا جائے گا، جب اس ملک میں محبت ہوگی، پیار ہوگا، امن ہوگا. یہ نہیں ممکن فریب کی صورت میں. 8 فروری کو جب الیکشن کو لوٹا گیا تو ایک پولیس افسر صاحب جنہوں نے میرا کالر پکڑا ہوا تھا، میری گردن پہ ان کا ہاتھ تھا، میں ایک کینڈیڈیٹ تھا، مجھے وہ دھکیل رہے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر سے باہر. تو میں نے اس پولیس افسر سے پوچھا، وہ CSS کا امتحان پاس کر کے اس بڑے عہدے پر لگا ہوگا. میں نے کہا تیری ماں نے دعا دی ہوگی تجھے امتحان دیتے وقت، اس لیے دعا دی تھی کہ ایک دن تو ڈکیت بن جائے، تو پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے اس کا خائن بنے. اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، کوئی جواب نہیں دے سکا. وہ یہ پورا نظام پتھرایا ہوا ہے، اس پورے نظام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ آپ کو معاشی ترقی ملے گی ظلم کی کوکھ میں سے. ظلم کی کوکھ سے صرف ظلم جنم لیتا ہے اور کچھ جنم نہیں لیتا. تو بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بچوں، آپ ثابت قدم رہیے. آپ خدا کی رحمت پر یقین رکھیے، مایوس نہیں ہونا. بہت جلد اس ملک کے حالات بدلنے والے ہیں. خدا کی رحمت اس ملک پر ہے. آپ کی ہمت ہمارے سامنے ہے، آپ کا جذبہ ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے قدم ملاتے آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو ہم نصرت سے، فتح سے، کامیابی سے ہم کنار کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی.